بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے. اس وقت پوری دنیا میں تذبذب ہے, پوری دنیا میں ایک پریشانی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے فلسطین کے اوپر جو وہاں پہ جو ظلم و ستم ڈھا رہا ہے, جو اس نے صہیونی ریاست نے فلسطینیوں کو جس بربریت کے ساتھ وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور اس میں یقیناً بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں ان پاورز کے لیے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم انسانیت کو بہت زیادہ ترویج دیتے ہیں, انسانیت کی بہت زیادہ تکریم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے یورپ کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, یا انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے کہ ان کی جو رپورٹنگ ہے بہت زیادہ بائسڈ ہے. اسرائیل ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا. اسرائیل جو ہے وہ نارمل گھروں کو, مکانوں کو, وہاں کی جو پناہ گزین بستیاں ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا. نارتھ غزہ کی جو ہے اس کو تو تقریباً خالی کروا لیا گیا ہے, اور ساؤتھ آف غزہ جو ہے وہاں پہ اس وقت یعنی نارتھ پہ انہوں نے زمینی کارروائی کرنی تھی, لیکن اب وہ نارتھ میں زمینی کارروائی کے ساتھ ساتھ ساؤتھ کے اوپر بمبارمنٹ بھی کر رہے ہیں. یہی جو سلسلہ ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک صحافی ہے یو ایس بیسڈ, اس نے بات کی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو اسرائیل اس وقت مقبوضہ فلسطین کے اندر کر رہا ہے, غزہ کی چھوٹی سی پٹی ہے, اسی طریقے سے اگر ویسٹ بینک کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, آلریڈی 80-85% علاقے کے اوپر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے, تو یہی سلسلہ جو ہے وہ انڈیا مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ پیلٹ گنز کا ان کے اوپر استعمال کیا گیا. پیلٹ گن کا استعمال فلسطینیوں کے اوپر بھی کیا جاتا رہا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ایجوکیشن ہے, وہاں کی معیشت ہے, وہاں کی جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ تقریباً دونوں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ معدوم ہو چکے ہوئے ہیں. اور جو پریکٹسز, جو تجربہ جو ہے وہ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر کیا ہے, وہی مستعار لیا ہے انڈیا نے اسرائیل سے, اور وہی مقبوضہ کشمیر کے اندر استعمال کر رہا ہے. کتنی سملیرٹیز ہیں دونوں کے اندر جو بربریت ہو رہی ہے, اس پر آج کی اس پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے. بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں اور ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. آج ہمارا اسٹوڈیوز میں ساتھ دے رہے ہیں عبدالحمید لون صاحب, سینئر حریت رہنما ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بڑی زبردست آواز ہیں وین اٹ کمز ٹو کشمیر کاز. آج ہمیں ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ نے جوائن کیا ہے. آپ انٹرنیشنل امور پر مہارت رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں سید عارف بہار صاحب, سینئر صحافی, تجزیہ کار ہیں, آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. میں اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کروں جی, ایک رپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں بھی انسانی حقوق کی پامالیوں اور ریاستی دہشت گردی کا ذکر ہوتا ہے, وہاں کشمیر اور فلسطین سب کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں. کشمیر اور فلسطین کی نہتی مظلوم عوام کئی دہائیوں سے قابض بھارت اور ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کے ظلم و بربریت کا شکار ہے. مظلوم کشمیری اور فلسطینی عوام کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ ان دو قابض ریاستوں کے وجود کو اپنی سرزمین پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. Both states of India and Israel were born with immense acts of ethnic cleansing. In Jammu, for instance, historians say 200,000 Kashmiris were killed and 500,000 were displaced. In Palestine, there was the Nakba, of which 750,000 Palestinians were expelled. And since then, there has been some form of occupation and settler colonial projects in both Kashmir and Palestine. بھارت اور اسرائیل گزشتہ 75 سالوں سے ان مقبوضہ علاقوں میں نو آبادیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہیں. قابض بھارت کا ہندتوا اور اسرائیل کا صہیونی نظریہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے وجود کے لیے مسلسل خطرہ بنتا جا رہا ہے. ایک امریکی صحافی کے مطابق بھارت مقبوضہ وادی میں وہی حربے استعمال کر رہا ہے جو صہیونی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں. اس پالیسی کے تحت قابض بھارتی حکومت کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام سمیت ہزاروں مظلوم کشمیری عورتوں کی عصمت دری
مقبوضہ وادی میں غیر مقامی لوگوں کی آباد کاری، کشمیریوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے، کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین سے بے دخل کرنے اور ان کے معاشی قتل میں مصروف ہے، جو کہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ان قابض ریاستوں بھارت اور اسرائیل کی جانب سے مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم ان کے جذبہ آزادی کو دبانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ عالمی برادری کو جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر اور فلسطین کو ان کے عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی۔ عبدالحمید لون صاحب، آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سر، کیا کچھ سملر ہے مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اسرائیل کے ان ہتھ کنڈوں کی جو وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، نہتے لوگوں کو مارا جاتا ہے، فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کیا جاتا ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ وہیں جب ہم دیکھتے ہیں بھارت اور اسرائیل کے درمیان بڑی حد تک مماثلت ہے ان چیزوں میں جو نہتے لوگوں کو دبانے میں وہ ہتھ کنڈے حربیں آزما رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر صہیونی برسر اقدار ہے اور بھارت میں جو ہے وہ برہمن ہے۔ دونوں کی جو سوچ ہے وہ انتہا پسندانہ ہے، مسلمانوں کے مخالف ہے، بلکہ انسانیت کے مخالف ہیں یہ لوگ۔ دوسری بات اگر آپ دیکھیں جو مماثلت رکھتے ہیں وہ ڈیموگرافی کے حوالے سے، فلسطین کے اندر جو ڈیموگرافی چینجز ہوئی ہیں، لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا۔ اسی طرح سے بھارت مقبوضہ کشمیر میں یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، اور جہاں غیر ریاستی باشندوں کو ڈومیسائلز دیے گئے ہیں، ان کے لیے ٹاؤن شپس اور کالونیز بنائی جا رہی ہے، اور مقامی لوگوں کو یہ ہے کہ ریاست چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، گھروں سے دور کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی 9,000 لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ فلسطین کے اندر بچوں پہ پیلٹ گن یوز ہوا ہے، جن کی بینائی یا ان کی جو صحت ہے اس کو متاثر کیا گیا ہے، اور کشمیر کے اندر بھی پیلٹ گن یوز ہوا ہے جس میں بچوں کی بینائی چھین لی گئی ہے، ان کو چھلنی کیا گیا ہے۔ یہ اسرائیلی طرز پہ بھارت نے وہاں پر اپنایا۔ تیسری بات یہ کہ صحافیوں پہ فلسطین کے اندر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں 1 درجن سے زیادہ صحافیوں کو شہید بھی کیا گیا ہے، چونکہ جزیرہ دنیا کی ایک صحافی تک تھی، ان کو بالکل بھی دنیا تک حقائق کو پہنچانے کے لیے ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو غیر جانبدارانہ ہوتا ہے اور دنیا کو اصل حقائق سے آگاہ کرتا ہے۔ تو وہیں سب سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو دبائیں تاکہ ہم یک طرفہ پالیسی اپنا کے پروپیگنڈا کریں، جھوٹ بولیں، اور دونوں ریاستوں اس پہ گامزن ہے۔ اور وادی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں درجنوں صحافی مارے گئے ہیں، آج بھی کئی صحافی ہندوستان کے جیلوں میں ہیں۔ شجاعت بخاری ہے، آصف سلطان ہے، اور بھی بہت سارے، فہد شاہد ہے، بالکل۔ تو اسی طرح سے وہاں پر جو میڈیا ہے اس پہ قدغنیں لگائی گئی ہے، یہ اسرائیلی طرز پہ ہوا ہے۔ تیسرا، فلسطین کے اندر انہوں نے زیتون کے باغات ختم کیے، چونکہ معیشت جو ہے نا اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور کشمیر کے اندر بھی جو ہماری جو معیشت ہے وہ سیب ہے، اور سیب کے باغات چاہے آپ پلوامہ ہو، سیب کی فصل آج کل کشمیری جو ہیں جلا رہے ہیں نا، تباہ کیا گیا ہے، ہماری معیشت کو تباہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ برہمن اور یہ صہیونی بہت ساری چیزوں میں مماثلت رکھتے ہیں۔ تو وہیں کشمیر کے اندر برہمن سے مراد آپ کی ہندوتوا کے جو ہندوتوا، بالکل، یہ چونکہ ہندوتوا نظریے سے تعلق رکھتا نظریے ہے، کے حامل فاسسٹ بالکل نظریہ رکھتا ہے، انتہا پسند اور سوچ رکھتا صہیونی ہے۔ بھی سارے جتنے یہودی ہیں سارے نہیں ہیں، بلکہ صہیونی بھی وہ ہیں جو زائنسٹ ہیں۔ بالکل بالکل، جس طرح بالکل زائنسٹ ہے، تو لہٰذا ان کے درمیان بڑی مماثلت ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں میں۔ دیکھیں یہ انڈیجنس موومنٹ ہے ہماری، اس کو بھارت ان ہتھ کنڈوں سے دبا نہیں سکتا ہے، اور فلسطین کی بھی آج بھی انڈیجنس اگر آپ موومنٹ دیکھیں، ہے۔ بالکل وہ بھی انڈیجنس موومنٹ ہے، اور اقوام متحدہ کے اندر دونوں جو کانفلکٹ ہیں، جو دونوں تنازعات ہیں موجود ہیں، اور یہ انٹرنیشنل ایشوز ہیں، یہ کوئی بائیلیٹرل یا کسی کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال جو غیر قانونی تسلط قائم ہے، بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ اس پہ کام کرے آپ نے تاکہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی سملیرٹیز کے حوالے سے بات کی، آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے ذکر کیا، تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ یہ سب کچھ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو نظر نہیں آ رہا کہ جو کچھ سملیرٹیز ہیں، جو پورا پیٹرن فالو ہو رہا ہے، یعنی جو اسرائیل مقبوضہ فلسطین کے اندر کر رہا ہے وہی ہم دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ان سملیرٹیز کو پچھلے 75 سالوں سے ہم نے دیکھا کہ کسی نے روکا نہیں ہے، بلکہ یہ پروان ہی چڑھی ہیں۔ تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے آج ہم جو صورتحال میں دیکھ رہے ہیں، کل ہمیں کیا کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ یہ
بالکل ایسا ہی ہے کہ جو بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہوتا ہوا اسرائیل جو فلسطین میں کر رہا ہے اسی طرح کی کوئی نہ کوئی سملیرٹی ہمیں انفارچونیٹلی نظر آئے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں اور انڈیا کو دیکھتے ہیں تو بہت سسٹمیٹیکلی انہوں نے اپنے اس جو ان کا مشن ہے اس کو آہستہ آہستہ لے کر انہیں پوری کمیونٹی میں لابنگ اور ایگزیکٹلی اور ان کی لابنگ بہت اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں کہ میں امریکہ میں جتنی اسٹرانگ لابی اسرائیل کی ہے بالکل ایسے ہی اس میں انڈیا کی بھی اسٹرانگ لابی ہے وہاں پہ, اور وہ دے آر ورکنگ فار دیئر انٹرسٹ, اور ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ دونوں جو ہیں بیکاز دے آر سو کالڈ ڈیموکریٹک اسٹیٹس اپنے آپ کو کہتی ہیں, لیکن دے ہیو دیئر دیٹ نیشنلسٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائپر نیشنلسٹ آئیڈیا ہوتا ہے جس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل, اور اس کے اندر پھر آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ پھر اپنے اس جو آپ کا جو مشن ہے اس کے لیے پھر آپ لابنگ اسٹرانگ کرتے ہیں. بیکاز آف دیٹ لابنگ اینڈ دا ادر تھنگ از عرب اسٹیٹس کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو دے آر ویری ویل کنیکٹڈ ود انڈیا اکنامکلی, آپس میں ان کے ریلیشنز اتنے اسٹرانگ کر لیے ہیں انڈیا نے, اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اب وہ آپ کو نہیں نظر آتی ریپرزنٹیشن یا وہ آواز جو پہلے ہوتی تھی, بیکاز آپس میں ان کی لابنگ بہت اسٹرانگ ہے. لیکن پھر بھی ایسا ہے او آئی سی کا پلیٹ فارم موجود ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی انڈیا کے اندر جو کچھ ہوا, وہ جو ملونہ خاتون تھی اس نے جو کچھ کیا اس کو بھی کنڈیم کیا او آئی سی نے, اور اتنا کیا کہ انہوں نے اس کو پارٹی سے نکال دیا. اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو یقیناً کنڈیم تو کرتے ہیں, بالکل کنڈیم تو کرتے ہیں, لیکن اس کنڈیم میں ہمارے پاس کوئی اگین وہی بات کہ ہمارے پاس کوئی ایک سلوشن نہیں ہے نا, ڈیوریبل سلوشن جس کے اندر جو لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر کے ان کو ایک ایسا ڈیوریبل لانگ ٹرم سلوشن ملے جس میں وہ آرام سے رہ سکیں, کیونکہ آپ فار دا ٹائم بینگ آپ ایک ایکشن تو لے رہے ہیں لیکن اس کا کتنے عرصے تک اس کا سلوشن آپ کے پاس آئے گا. ایک اور چیز بھی آپ نے اس میں ذہن میں رکھنی ہے کہ جو او آئی سی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اسی طرح انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی ہے جس کے اندر آئی سی سی جسے کہتے ہیں, اس کے اندر بھی بہت دفعہ اس بات کو ڈسکس کیا. اسرائیل کے جو جس قسم کی وہ کر رہا ہے کرمنل وار کرائمز میں انوالو ہے, بالکل اسی طرح کے وار انڈین آرمی بھی ایسا کر رہی ہے, وہ بھی اسی طرح کے وار کرائمز میں انوالو. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی دیر واز اے ویری انٹرسٹنگ رپورٹ کہ اسرائیلی ویپن جو ہے وہ انڈیا میں بن رہا ہے, انڈیا میں فیکٹریز ہیں جس میں اسرائیلی ویپنز بن رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی وہاں یوز ہو رہی ہے جس کے اندر وہ ساری سرویلنس اور سارے ڈرونز اور ہر طرح کے سسٹمیٹک مشین گنز وہاں بنائی جا رہی ہیں انڈیا میں, اور دیٹ واز ویری سرپرائزنگ فار می. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسے سر بات کر رہے تھے کہ بہت ساری ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کو روکا جا رہا ہے, اور اس میں انڈیا جو ہے اپنے بہاف پہ بہت سارے اسرائیلی ایگریکلچر ایکسپرٹس کو بلا رہا ہے کشمیر کے اندر, اور دیٹ از سرپرائزنگ اگین کہ ان کا وہاں پہ کیا کام ہے. آئی مین ٹھیک ہے عارف بہار صاحب, میں اس پہ آپ کو شامل کرتا ہوں. سر یہ فرمائیے گا, دونوں جو قابض ہیں وہ مظلوموں کی وجہ سے قریب ہوئے ہیں جی اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی جی کہ بھارت کو ہم مڈل ایسٹ کا اسرائیل کے یا اسرائیل کو ساؤتھ ایشیا کا بھارت کے ہیں, یہ دونوں جو ہے یہ بالکل اپنی پالیسیز کے لحاظ سے, اپنی ذہنیت کے لحاظ سے اور اپنے جو حکمت عملی کے لحاظ سے بالکل یکجان اور دو قالب ہو کر رہ گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں نتیجے پر پہنچے ہیں اور ان دونوں نے ایک نظریاتی تعلق ڈیولپ کیا ہے کہ جو چیلنجز ہمیں چین اور کشمیر میں درپیش ہیں وہ ایک ذہنیت ہے, اور اس کے مقابلے کے لیے ہمیں ایک طرح کی حکمت عملی, ایک طرح کی ٹیکنالوجی, ایک طرح کی جو سیاسی فیصلوں عسکری فیصلوں کی ضرورت ہے. تو یہ جو تعاون ڈیولپ ہوا ہے اس کی بنیاد کشمیر اور فلسطین کے لوگ ہیں, کیونکہ دونوں مقامات پر جو تحریکیں چل رہی ہیں تو یہ دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کا مستقبل ہے اور اس کا ایک طریقے سے علاج ہم اس کا دریافت کریں اور اس کا ایک طریقے سے ہم جو ہے حل نکالیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس طریقے میں سوائے طاقت کے اور کوئی دوسرا جو مہذب طریقہ ہے وہ موجود نہیں ہے, اور طاقت کا یہ ہے کہ دونوں جگہوں پر وہاں کے جو لوگ ہیں فرزندان زمین ہیں ان کی شناخت کو مٹا دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے, ان کی تاریخ اور ان کی تہذیب کو دریا برد کر کے رکھ دیا جائے. تو یہ جو ذہنیت ہے جو فلسطین میں اس وقت ستم ڈھا رہی ہے وہی ذہنیت کشمیر میں بھی ستم ڈھا رہی ہے, اور ان دونوں کے درمیان ایک نظریاتی اور عملی تعاون جو ہے وہ قدم قدم پر ہمیں نظر آتا ہے. مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ بابری مسجد کو جس سٹائل سے گرا کر ہندو انتہا پسندوں نے اپنی سیاست کا عروج حاصل کیا اور ایک سیاسی سفر میں تیزی پیدا کی, بالکل اسی طرح کا ایک بلو پرنٹ جو ہے وہ مسجد اقصی کے لیے موجود ہے, اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہیلے بہانے تلاشے جا رہے ہیں.
اور جو 1990 میں جب ہم دیکھیں کہ یہ کشمیر میں جب مزاحمت کا ایک آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت جھیل ڈل میں جو ایک ہاؤس بوٹ میں اسرائیل کے کمانڈوز پہ حریت پسندوں نے ایک حملہ کیا تھا، اور ان کمانڈوز نے جتنی مہارت کے ساتھ حریت پسندوں کا مقابلہ کیا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے وہاں آئے ہیں، اور انہوں نے پورے ایک عسکری مہارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو اس وقت سے یہ بات عیاں ہو گئی تھی کہ اسرائیل اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ کشمیر کی تحریک کو کچلنے کے لیے، کشمیری عوام کو دبانے کے لیے ایک تعاون موجود ہے۔ بعد میں وقت نے یہ بات ثابت بھی کر دی، اور اب تو دونوں کا تعلق بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ 2017 کے بعد سے اسرائیل ہندوستان کو جو ہتھیاروں کی سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک بن کر رہ گیا ہے۔ جو کنٹرول لائن پر باڑ کا تصور ہے وہ بھی وہیں سے لیا گیا ہے، جو سرویلنس کا نظام ہے، جو چوکسی کا نظام ہے، جو جاسوسی کا نظام ہے، وہ وہی ہے جو گولان کی پہاڑیوں کے لیے اور دوسری سرحدوں کے لیے اسرائیل نے بنایا تھا، وہی انہوں نے کشمیر میں منتقل کیا۔ جو بلڈوزر کلچر ہے جو نہ صرف کشمیر میں اختیار کرنے کی کوشش کی تھی بلکہ بھارت میں انہوں نے اس پہ ایک تجربہ بھی کیا، اور وہاں مسلمانوں کی جائیدادوں پر وہ بلڈوزر چلایا، وہ بھی اسرائیل کا دیا ہوا ہی تصور ہے، اور وہ ایسا بلڈوزر ہے متعصب قسم کا جو ہندوؤں کی جائیدادوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کی بڑا پروگرام بلڈوزر ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ ان کی مماثلت کیا ہے اور بنیادی طور پہ ایک دوسرے سے کس طرح سے موٹیویشن لیتے ہیں ان ساری ایٹراسٹیز کو انجام دینے کے لیے۔ مجھے پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے، اور دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو عوام ہے انہیں کوئی بھی ونڈو ملتی ہے، چھوٹی بھی ونڈو ملتی ہے، وہ بی جے پی کو یہ بتانے سے گریز نہیں کرتے کہ ہم آپ کو پسند نہیں کرتے، وہ ان کو بتانے سے گریز نہیں کرتے کہ ہمیں آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد سے جو صورتحال کا سامنا ہے اس میں بی جے پی ایک فیلڈ پارٹی کے طور پہ رہی ہے۔ وہ بتانے سے یہ دریغ نہیں کرتے کہ لوگ واپس اسٹیٹ ہوڈ مانگنا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانے سے دریغ نہیں کرتے کہ بی جے پی نے آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد سے مقبوضہ وادی کے اندر یا لداخ کے اندر، یعنی دو جو یوٹیز کے اندر انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا، اس میں کچھ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہل الیکشنز ہوئے ہیں ان ہل الیکشنز میں جو تاریخی شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا ہے بی جے پی کو، جس کے اندر 26 سیٹوں میں بی جے پی کے مقدر میں صرف 2 سیٹیں آئی ہیں، اور باقی این سی اور کانگریس جن کے بارے میں بی جے پی کا یہ خیال تھا کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی اپنی تمام کمیوں کوتاہیوں کے باوجود انہیں 22 سیٹیں ملی ہیں اور 2 سیٹیں انڈیپینڈنٹس کو ملی ہیں۔ اس سے کئی پیغامات ہیں جو وہاں کے لوگوں نے دیے ہیں بی جے پی کو، اس پر ذرا بات کر لیں گے۔ اور میں آغاز آپ سے کروں گا لون صاحب، کتنا بڑا میسج ہے جی لداخ کے لوگوں نے بی جے پی کو؟ جی بالکل یاسر رحمان صاحب، یہ جو اٹونمس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشنز تھے، دراصل لداخ کے لوگوں نے ہندوستان کو واضح پیغام دیا کہ جو 5 اگست 2019 کا جو اقدامات تھے، جو غیر آئینی طریقہ تھا، اور اس الیکشن میں بی جے پی کی شکست اور اس کی جو پالیسی تھی اس کے برخلاف یہ فیصلہ ہوا ہے۔ وہیں وہاں پر یہ 30 منتخب سیٹیں ہوتی ہیں جس میں 26 پہ ووٹنگ ہوتی ہے اور 4 کو پھر لیفٹیننٹ گورنر یا جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ منتخب کرتی ہے۔ تو وہیں یہ کھلا ریفرینڈم تھا اور ان پالیسیوں کے خلاف یہ رد عمل تھا۔ اس میں 2-3 باتیں جو ہے نا سامنے آتی ہے جو واضح اور عیاں ہے۔ نمبر 1 کہ 5 اگست 2019 کو جو جغرافیائی طور پہ علیحدہ کیا گیا تھا کشمیر سے لداخ کو، وہیں لوگوں نے اس ووٹ سے، حالانکہ یہ ووٹ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کا، یہ وہاں پر سڑک، پانی، بجلی، روزگار کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ واضح پیغام دیا کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں بجائے دہلی کے، اور کسی یونین ٹیریٹری کا ہم حصہ نہیں ہے، کوئی ہم چینجز نہیں چاہتے ہیں۔ لداخ کے بارے میں انڈیا نے جو نیریٹو بنایا تھا کہ یہ سب سے زیادہ خوش ہوں گے یوٹی بننے سے، اور دیکھیں وہاں پر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اگرچہ مسلمان ہیں، اس کے بعد دوسری وہاں بدھسٹ ہیں، اور انہوں نے بھی واضح اعلان کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ سیاسی طور اور نفسیاتی طور پہ بھی انہوں نے واضح پیغام دیا کہ ہم کشمیر کا حصہ ہیں، ہم اس سے الگ نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک یہ کھلا ریفرینڈم جب بھارت کے لیے ایک ٹیسٹمونی جو بی جے پی کی پالیسی تھی کہ
इंतखाबात जो नाम नहाद इंतखाबात होते हैं जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असम्बली के, उससे पहले ही जब ये रचाए गए तो मुझे आगे भी अब जो है ना शुकूक शुबहात ही नजर आ रहे हैं कि कोई बात के हवाले से आपने बात की है। मुखलिस हो आरिफ भारत। बार साहब, इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा कि जो आईओजेके का बाकी पार्ट है, यानी हम तो इस यूटीज को नहीं मानते, हम तो ये कहते हैं कि ये सारा इकट्ठा है, बट आईओजेके का जो बाकी पार्ट है उसमें इंडिया इसलिए इलेक्शन नहीं करा रहा कि उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, जो कि हेल में हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। ये लद्दाख का जो इलाका है ये थोड़ा सा हटके है बाकी रियासत से और थोड़ा सा पसमानदा है, बैकवर्ड है, सहूलियात का वो मयार नहीं है जो श्रीनगर में और जम्मू में है। तो ये समझा जा रहा था कि ये नेग्लेक्टेड एरिया है और यहाँ के लोग, हालांकि उनको इन्होंने ब्राइब भी किया कुछ फंड्स दे के। जी बिल्कुल, हर लिहाज से जो तासर दिया गया था वो यही था कि जो कमजोर कौमें हैं या कमजोर अकलियतें हैं या छोटे इलाकों के जो लोग हैं उनको एम्पावर करने के लिए मोदी ने सारा जो अपना नैरेटिव है इसी बुनियाद पर बिल्ड किया कि वो उनको एम्पावर करना चाहता है। हत्ता कि वादी कश्मीर के अंदर भी एक तफरीक और तकसीम पैदा करने की कोशिश की कि ये कश्मीरी स्पीकिंग है और ये बाकी लोग हैं और ये इनको नजरअंदाज किया गया है, ये तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं, इनको यकसा मौके नहीं है तरक्की के। तो लद्दाख वालों के लिए तो बिलखुसूस ये कहा गया था और इसी बुनियाद पर और इसी बुनियाद को उन्होंने अपने इस फैसले के हक में एक दलील के तौर पर पेश किया था। तो लद्दाख ने सबसे ज्यादा नफरत का इजहार किया जब भी उसे मौका मिला। तो ये तारीख में इस मसले की जड़ें हैं। मसला ये है कि ये मसला जो है कश्मीर का, ये कश्मीरियों के दिल और दिमाग में उनकी सुई रुक कर रह गई है और तारीख के अंदर रह गई है। और अब वो जो तारीख का रुका हुआ धारा है, जो तैया है, वो जब भी उसको मौका मिलता है तो वो इस अंदाज से हरकत वो कोई ना कोई इसको इजहार करता करता है। ठीक है, मैं बट साहब इसमें आपको जी इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा कि बीजेपी किस हद तक फेलियर रही है आईओजेके के अंदर अपनी तमाम एट्रोसिटीज के बावजूद। इस वक्त कोई पॉलिटिकल स्पेस वहां नहीं है, इसके बावजूद उनके अपने लोग 5 बड़े जो हैं वहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, बशमूल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के, वो सारे के सारे अपने हैं। उसके बावजूद वो कुछ डिफरेंस, दे कैन नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस। तो ये कितनी बड़ी फेलियर है बीजेपी के लिए? इसमें आप ये देखें, अंदाज़ा लगाएं कि जो एजेंडा था इलेक्शंस का इनका बीजेपी का, दैट वाज द डेवलपमेंट एजेंडा, जिसमें वो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, वो एजुकेशन की बात कर रहे थे, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इसके बावजूद पीपल इन ऑफ द कश्मीर दे रिजेक्टेड दिस आइडिया। आई मीन हाउ मच डेस्परेट दे आर फॉर द फ्रीडम। यानी उनको अपनी आज़ादी इतनी अजीज़ है कि उन्होंने इन सारे डेवलपमेंट के आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए जो हमारी डिमांड्स हैं सेल्फ रिकग्निशन की हमारी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट बाद में आती है। तो अगर हम उस तरह से भी देखते हैं तो दूसरी तरफ हम ये भी तो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का जो झांसा है वो पहचान गए। एग्जैक्टली ये भी एक आइडिया है कि डेवलपमेंट वहाँ पे हो भी नहीं रही है और आपने उनको उनको क्या कहा कि इट्स अ काइंड ऑफ कि आपने उनको लर इन किया और आपने उन्हें कहा कि अच्छा वी आर गोइंग टू हैव दैट डेवलपमेंट का एक कार्ड आपने उनके साथ बेसिकली खेला और उस कार्ड में भी वो नाकाम रहे हैं। और अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये कि ये पहला इलेक्शन हुआ था आफ्टर जो उन्होंने यूनियन टेरिटरीज का जो और वो 400 ईयर्स ओल्ड पुराना लॉ था जो उन्होंने ख़त्म किया और उसके बाद उन्होंने नया लॉ अडॉप्ट किया। और लोगों को उस पर बहुत एजिटेशन है कि पुराने लॉज के साथ जो उनकी एफिलिएशन कनेक्शंस हैं उससे भी उनको बहुत अपसेट हैं, एंग्विश हैं बहुत ज़्यादा। और बहुत बड़ा फेलियर है कि आपके पास सिर्फ 2 सीटें आ रही हैं और आपके पास जो दूसरी तरफ आपके और टर्नओवर जो वोटर्स का आप देखें वो दैट इज़ 78% टर्नओवर है और उसके साथ भी आपके पास 2 सीटें। इट्स अ ह्यूज फेलियर। और डेमोक्रेसी की स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स जहाँ पे डेमोक्रेसी, तो उनके लिए वोटर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास वोटर नहीं है तो इसका मतलब है आपकी डेमोक्रेसी फेलियर, आपकी गवर्नमेंट इज अ फेलियर। सो दे आर ऐसे माहौल में अगर लोन साहब प्लेबिसाइड करवा दे तो फिर तो भारत का तख्ता हो जाएगा। देखें, भारत को तो यही डर है ना, ये तो सबसे बड़ा झटका है उसके लिए। और भारत को पता भी है कि कश्मीरी मेरे साथ नहीं है, तहाँ वो ज़बरदस्ती हम पे बंदूक की नोक पे हम पे काबिज़ है, यरगमाल बनाए हुए हैं। बहरहाल ये बैनुल-अक़वामी बिरादरी की गफलत है। मायूस हैं हम यूनाइटेड नेशंस के उस इदारे से जहाँ हमारी करारदादें भी है। अगर हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है, हम भी जमहूरी तरीके से रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, कंपोजिट डायलॉग हो। कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, तो लिहाजा बीजेपी की इन पॉलिसियों से